پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس خوشی کے موقع پر جمع ہوئے۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر ہم تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی شب ولادت امام حسین ہے۔ خاندان سیدہ میں مسرت کی شب ہے اور دامن اسلام میں ایک ایسے سردار کی آمد ہے کہ جس کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی، شریعت کو تقویت ملی، جن کے آنے سے شہادت کی ایسی فہرست مرتب ہوئی کہ اگر پوری کائنات میں اگر کوئی سید الشہداء ہیں تو وہ امام حسین ہیں۔ شہادت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، حسین تو نے اپنے آپ کو میرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ نے ویسے تو حسین کو بہت فضیلتیں عطا کی ہیں اور بہت سے وعدے کیے ہیں، لیکن آج میں اس وقت صرف 3 وعدوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے شہادت کے حوالے سے جو 3 وعدے کیے، پہلا وعدہ تو یہ ہے امامت کو امام حسین کی نسل میں مخصوص کر دیا۔ اب یہ معتبر روایت ہے جب مولا حسین کی ولادت ہونے والی تھی اور جیسے جیسے ولادت کا قریب آ رہا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ صلوات اللہ صلی شہزادی فاطمہ زہرا کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ نے شہزادی سے سوال کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ کیا تمہیں بیٹے کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ اب کون ماں ایسی ہوگی جو بیٹے کی ولادت سے خوش نہ ہو؟ بیٹی تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ شہزادی نے کہا، بابا ایک مسئلہ ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ مجھے اپنا یہ بیٹا بہت پیارا ہے لیکن حسن بھی مجھے بہت پیارا ہے۔ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں، جتنی بھی روایتیں آپ دیکھیں۔ صلوات اللہ صلی علی محمد۔ امام حسن اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں، جتنی بھی روایتیں آپ دیکھیں۔ فضائل کے اعتبار سے ہر جگہ دونوں کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے۔ اب شہزادی کی پریشانی دیکھیے، رسول کا جواب سن کر آپ کو حسین کی ولادت کی صحیح خوشی پتہ چلے گی۔ یقیناً سب سے بڑی خوشی تو خود آقا حسین کی ولادت ہے، لیکن رسول کے جواب میں کچھ پیغام، کچھ میسج ہے۔ وہ یہ روایت ہے کہ بیٹی نے کہا، بابا اس وقت جو میرے شکم میں موجود ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن کیا میرے حسین میں کوئی حسن میں کوئی کمی ہے؟ کیا میرے حسن میں کوئی کمی ہے؟ پیغمبر نے کہا، بیٹی یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ امام حسن کی امامت میں امام حسین 9 سال رہے، امام حسن کی امامت میں امام حسین 9 سال رہے۔ رسول نے کہا، نہیں بیٹی رتبے میں دونوں برابر ہیں۔ اب شہزادی کہتی ہے، تو بابا کیا بات ہے؟ جب حسن میرے شکم میں تھا تو میں تھی۔ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جب امام حسن ان کے شکم میں تھے، شہزادی کے چہرے سے ہر وقت ایک خاص نور ظاہر ہوتا تھا، ان کے چہرے سے ہر وقت ایک خاص نور ظاہر ہوتا تھا۔ اس نور کا رنگ بدلتا رہتا تھا، فجر کو کچھ، ظہر کو کچھ، عصر کو کچھ، مغرب کو کچھ، عشاء کو کچھ، مگر حسن کا نور میرے چہرے پر آیا، مگر میرے نور حسن سے زیادہ تھا۔ اب فاطمہ کا رتبہ ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر یہ جو حسین کا نور ہے یہ میرے نور سے بڑھ گیا ہے۔ حسین کا جو نور ہے وہ میرے نور سے بڑھ گیا ہے۔ ماں کو اپنی فکر نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ حسن کا نور کم کیوں تھا؟ پیغمبر نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ جواب بتا رہا ہے کہ 3 شعبان کی اصل خوشی کیا ہے۔ بیٹی وجہ یہ ہے کہ حسن کا نور اکیلا نور تھا، وہ جب آیا تو تیرے مقابلے میں کم رہا۔ حسین کا نور اکیلا نور نہیں ہے، اس کے ساتھ میں 9 نور اور بھی جمع ہو گئے ہیں۔ اولاد حسین میں امام بننے والے ہیں، بس نور کا مجموعہ بنا تو یہ اتنا زیادہ ہو گیا تو تجھے ایسا لگا کہ جیسے تیرا نور کم ہے اور حسن کا نور بھی کم ہے۔ پیغمبر نے بتایا
کہ آج خالی حسین دنیا میں نہیں آئے بلکہ حسین کے خوشی کے ساتھ ساتھ امام سجاد بھی آئے, امام محمد باقر بھی آئے, جعفر صادق بھی آئے, امام حسین کاظم بھی آئے, امام علی رضا بھی آئے, امام محمد نقی بھی آئے, امام علی نقی بھی آئے, امام حسن عسکری بھی آ رہے ہیں, امام صاحب العصر والزمان. اللہ کا دوسرا وعدہ, حسین تیری تربت اور اس کی مٹی کو خاک شفا بنا دوں گا. اب دیکھیں کیسے شفا اور شفاعت ملتی ہے حسین کے در سے. آج رسول کا نواسہ پیدا ہوا ہے, علی اور فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے. قسمت والے آتے ہیں اس محفل میں اور حسب حیثیت تحفہ لے کر آتے ہیں. جیسا گھر ہوتا ہے ویسا ہی تحفہ ہوتا ہے. یا رسول اللہ ہم تو شریک ہو گئے تحفہ درود و سلام لے کر, اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے جو اللہ نے اہل بیت کو تحفہ دیا ہے. جہاں ملائکہ آ رہے ہیں ہم بھی وہاں چلے آئے جب فرشتے مبارک مبارک کر رہے تھے. جبرائیل بہت سارے ملائکہ کے ساتھ زمین پر آ رہے تھے تو ان کی نظر ایک سنسان جزیرے پر پڑی جہاں ایک فرشتہ جس کے پر کٹے ہوئے تھے وہ بہت غمگین تھا. جبرائیل نے پوچھا تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں فطرس ہوں, میں تیسرے آسمان پر 70,000 ملائکہ کا سردار تھا. میں نے حکم خدا ماننے میں تھوڑی دیر لگا دی تھی. خدا کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا, ان کو ناپسند آیا. اس نے سزا کے طور پر میرے پر کاٹ دیے اور مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. صلوات مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر بھیج کر اس جزیرے میں پھینک دیا. پطرس نے کہا اے جبریل میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم اتنے سارے ملائکہ ایک ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے یہاں ایک نواسہ پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے. پطرس جیسے اہل بیت کا سٹیٹس, وہ اہل بیت کا درجہ اس کو معلوم تھا, اس نے جبریل سے کہا کہ مجھے اٹھا کر لے چلو تاکہ اس گھر کے صدقے مجھے بھی نجات مل جائے. جبریل نے اللہ سے اجازت طلب کی اور اسے اٹھا کر علی اور فاطمہ کے گھر لے آئے. صلوات. جب وہاں پہنچے تو رسول حسین کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. جبریل نے فطرس کا تمام ماجرا رسول کو سنایا تو رسول اللہ نے جبریل سے کہا فطرس کو حسین کو گہوارہ حسین کے قریب لاؤ اور اس کے جسم کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو. جیسے ہی فطرس کے جسم کو گہوارہ حسین سے مس کیا اللہ نے فطرس کے پر واپس لوٹا دیے اور وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عذاب خدا میں مبتلا ہو اور حسین کو اپنا وسیلہ بنا لے تو اسے شفاعت خدا نصیب ہو جاتی ہے. اور آج گہوارہ حسین نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خدا نے حسین کی تربت کو اور اس کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا. چاہے روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو, اس کے در سے شفا بھی مل جاتی ہے اور شفاعت بھی نصیب ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں. اب تیسرا وعدہ جو دعا کا وعدہ ہے, تیسرا وعدہ جو دعا کا وعدہ ہے, اے حسین جو تیرے روضے کے گنبد کے نیچے دعا مانگے گا وہ دعا رد نہیں ہوگی. دعا تو ویسے ہر جگہ قبول ہوتی ہے لیکن یہ خاص فضیلت حسین کو خدا نے دی ہے کہ وہاں جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. راہب کا بھی واقعہ دیکھ لیں جس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی. وہ راہب جو رسالت کے در سے روتا ہوا مایوس ہو کر نامراد جا رہا تھا مگر حسین نے اسے 7 بیٹے عطا کیے, فرزند عطا کیے. اب کربلا کے میدان میں
जो गुनहगार था, हुसैन की माफी की वजह से हुर अलैहिस्सलाम के दर्जे पर फाइज हो गया। अब अगर हुसैन नहीं तो क्या हुआ? उनके रोजे के गुंबद के नीचे दुआ मांगी जाए तो रद्द नहीं होती। ये तीन फजीलतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने किसी और मासूम को नहीं दी सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आज की महफिल के लिए मैं एक हदिया करना चाहता हूँ। हमें जब भी कोई हाजत पेश आए तो ये पढ़कर तलब करें, इंशाअल्लाह रद्द नहीं होगी। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सलवात। रसूल ने फरमाया, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुल निजात। हुसैन हिदायत का सतून है और कश्ती निजात है। अब जो भी इस कश्ती में सवार होगा वो निजात पा जाएगा। दीन की बका का नाम हुसैन है। मस्जिदों में अजान और नमाज की बका का नाम हुसैन है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, और कौन पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आज हर हुसैनी की जिम्मेदारी बनती है कि हुसैन के मकसद की हिफाजत करे। हुसैन का मकसद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। मौला हुसैन ने कहा, मुझ जैसा इस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मौला हुसैन ने यजीद लानतुल्लाह अलैह के लिए कहा कि मुझ जैसा इस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अब 4 शाबान हुसैन के मददगार की विलादत की तारीख है और आज के हुसैन को अब्बास जैसे मददगार की जरूरत है। अब्बास इमामत की रीढ़ की हड्डी है, लिहाजा हमें आज के दिन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सलवात लिहाजा हमें आज के दिन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से सीखना है कि इमाम की नुसरत कैसी करनी चाहिए। इतनी मोहब्बत और वफा के 3 शाबान आका हुसैन से मंसूबे और 4 शाबान हजरत अब्बास की विलादत का दिन है। आज हम अपने आप और मौला से ये अहद करें कि मौला अब्बास की तरह अपने इमाम के पीछे चलते हुए उनकी इताअत और नुसरत करें। चैन दुनिया में मिले राहत उक़बा मिल जाए, चैन दुनिया में मिले राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले गम का सलीका मिल जाए। काश आए दिल लिए हाज़िर दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए। खुदावंद आलम हमारे इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे तमाम परेशानियों को दूर फरमा और हमारे जल्द से जल्द हमारे 12वें इमाम की जल्द को ज़रूर और किसी तमीज़ की मैं गुजारिश करता हूँ सभी अंकल से क्या है और पेश करें। बहुत मेरा कम है लेकिन अगले तक आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु जिसके बाद किसी ने कहा ला इलाहा की बिना किसी ने हुसैन को बना दिया और कोई इससे भी आगे निकल गया। अभी बच्चे ने
पढ़ा है माशाल्लाह। ये सामने तहसील है और वालिदात के आप लोग हकदार हैं कि ऐसे हैं कि मुझे याद आ गया जोश की पूरी भाई जी वो जफ्ती ने तो इतना ही कहा कि इस्लाम के लिए मुसलमान के लिए भाई जोश ये कहते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं बशर के तारे इंसान को बेदार तो होने दे दो और ये इस मार्के हक को बातिल का ही नतीजा था कि जो इनको मानते हैं यानी जो अकीदतमंद है या इस तरह कह लूँ कि अकीदे और अकीदत के से अलग हटके भी लोग इमाम अली मकाम को कि अज़्म व हिम्मत का एक ऐसा आहनी बैकर मानते हैं कि जिसने उमदी हुक्मरानों के मुंह से नकाब इस तरह खींच के हटा दी कि उसके बाद तमाम तर दौलत व हरकत, तमाम तर इख्तियार व इक़्तिदार, तमाम तर मकर व फ़रेब, तमाम तर दौलत व सरवत, तमाम तर जाह व हशन के बावजूद वो अपने करीब चेहरों के से रिश्ते हुए गरीब नासूर को कभी नहीं छुपा चाहती ये था कुछ और के सिलसिले में जो कुछ हुआ है लेकिन ना तमीदी अल्फाज की गुंजाइश वक्त है इसलिए मैं बताएगा शुरू कर रहा हूँ कि ये और जैसा उसने बच्चे ने कहा कि कल परसों जनाब अब्बास की विरासत है, कल जनाब ज़ैनब सलाम की विरासत थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमें अगर इन दोनों में से किसी को भी अलग कर दिया जाए तो हमें अधूरा न नजर। चनाचे मैं इन दोनों का भी बहुत मुख्तसर बात भेजे अशार पेश करूँगा। पहले जनाब ज़ैनब सलाम की शान में और ये फैसलाबादी का है। कह रही है आज शहरे मुस्तफ़ा की रोशनी, कह रही है आज शहरे मुस्तफ़ा की रोशनी, दामने ज़हरा में उतरी है बका की रोशनी और जलवाए दीवाने इस्मत में इजाफा हो गया, आ गई ज़ैनब बड़ी आले अबा की रोशनी। सीरते खातून जन्नत अब मुजस्सम हो गई, मुस्कुराई मानिए खैरुन निसा की रोशनी। सानिए ज़हरा के जलवे दामने ज़हरा में हैं, या दुआ रखती है तासीरे दुआ की रोशनी। लेके हाथों पर नवासी को इमामे अंबिया, देखते हैं कलमे रब्बे उला की रोशनी। और दीन की तारीख में है इस तरह ज़ैनब का नाम, जैसे कुर्रा में चिरागे अल अता की रोशनी। और हज़रत अब्बास की शान में ये भी फैसलाबादी का है। फलक से नुसरत शब्बीर की आयत उतर आई, फलक से नुसरत शब्बीर की आयत उतर आई, अली की आरज़ू अब्बास की सूरत उतर आई। और खुशी की सुर्खियाँ फैली हैं रुखसारे इमामत पर, बशर की शक्ल में आले मोहम्मद की सिपर आई। रुका है कारवाने जुस्तजू शहरे नबुव्वत में, नजर के सामने गोया वफा की रह गुजर आई। और फरादे अर्श से आई हुई तलवार से पूछो तो आलम की जवानी फातहे खैबर के घर आई। और शहंशाहे नजफ ने आज वो दुर्रे नजफ पाया, शुआए महदी अब सूरते दरियोजा कर आई। और बड़े मजबूत बाजू मिल गए दीने पैगंबर को,
برائے فطرت سے ایمان نبی دے بالوں پر آئی. حسین ابن علی کو دیکھ کر عباس کو دیکھو، سمجھ میں آج یہ تشریح خورشید و قمر آئی. اور امام علی خان جو حضور لگانے عقیدت، صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو. اور زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو. ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنجے کن فکاں ہو. چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان، بانداز کہکشاں ہو. جبین کونین پنج تن کے کرم سے، فردوس انس و جاں ہو. اور سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو. درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو. اگر درود کی ایسی انجمن سجتی ہے تو میری طرف سے نہیں ہے، شاید نے کہا تھا. درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو. خیال ہو سلسبیل جیسا، جلوں میں لفظوں کا کارواں ہو. اور چمن سجاؤں میں حل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہو. کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. بچھا کے مسند بشارتوں کا، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو. میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو. اور پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب، تو کعبہ فکر میں اذاں ہو. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشہ مشرقین لکھوں. حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین. حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ خلوص خامہ خلط خزانہ. حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا حسین ترانہ. حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم حرمیر کوثر کرم نشانہ. حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا آب و دانہ. حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ. حسین کیا ہے؟ خلوص پرور مشیتوں کا حسین گھرانہ. حسین کیا ہے؟ تمام غیرت کی ایک آواز غازیانہ. حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ. حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کے سلام کر لے. حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے. حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے. حسین اب بھی لہو سے سیراب کر رہا ہے فلک کنارے. حسین اب بھی سجا رہا ہے زمین کے شمس و قمر ستارے. حسین اب بھی بدل رہا ہے ستم کی طغیانیوں کے تارے. حسین اب بھی سنا رہا ہے سنا پہ قرآن کے درد پارے. حسین اب بھی سنبھل سنبھل کر بچا رہا ہے سبھی سہارے. حسین اب بھی لٹا رہا ہے نبی کے دین پر سجد دلارے. حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے. یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے
کہ صرف ایک دن حساب ہوگا، حسین سے جو جہاں بھی الجھے وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبیں جبیں ہے، قدم قدم پر سلیب اس کی نظر نظر میں پوری مکین ہے، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے وہی تصور خلا نشیں ہے، اسی کا ماتم ہے آنکھ پر بھی، اسی کا غم خلد کا امی ہے، فلک فلک پر لہو اسی کا، اسی کی مجلس زمین زمین ہے، حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے، جہاں بھی ظالم حکومتیں تھی وہاں وہ مظلوم چھا گیا ہے، وہ تیرگی کی ردا پہ اپنے لہو سے موتی سجا گیا ہے، کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزہ پہ بھی وہ قرآن سنا گیا ہے، بس ایک پل میں زمین کو چھو کر اسے معلّہ بنا گیا، جہاں جہاں کل یزیدیت تھی حسینیت اب وہی وہی ہے، حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے، حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کے سلام کر دے، حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خدا سے کلام کر دے۔ اور میں جاتے جاتے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ صحیح کہا تھا کہ اردو نہیں آتی مجھے، کیونکہ واقعی میں نے اردو آٹھویں جماعت تک پڑھی ہوئی ہے، میرے زمانے میں 57 میں نے میٹرک کیا تھا، اردو آخری سبجیکٹ تھا، 8ویں کے بعد آخری سبجیکٹ ہو جاتا تھا، اور اس کے 8ویں کے بعد میں نے اردو نہیں پڑھی۔ مسلم بھائی